بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم۔ ماہ سفر المظفر کے اندر دنیا فانی کو چھوڑ کر جانے والی ایک عظیم ہستی سیدنا داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بھی ہے، جن کے متعلق سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارہ پیر کامل کاملاں راہ رہنما۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت کم و بیش 400 ہجری میں غزنی میں ہوئی۔ آپ کے خاندان نے غزنی کے 2 محلوں جلاب اور حجویر میں رہائش اختیار فرمائی، اس لیے آپ کو حجویری اور جلابی کہا جاتا ہے۔ آپ کی کنیت ابو الحسن، نام علی اور لقب داتا گنج بخش ہے۔ ماہر انصاب پیر غلام دستگیر نامی علیہ رحمۃ اللہ الغنی نے فرمایا کہ آپ کا شجرہ نسب یوں ہے کہ حضرت مخدوم علی بن سید عثمان بن سید عبد الرحمن بن سید عبداللہ، انہیں شجاع شاہ بھی کہا جاتا ہے، بن سید ابو الحسن علی بن سید حسن بن سید زید بن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ بن علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ آپ لباس کے معاملے میں بڑے ہی سادگی اختیار فرمانے والے میانہ روی کے ساتھ، اور جو صبر و شکر کے ساتھ آپ کو میسر آتا آپ اسے سنت مطابق باوقار لباس کو پہن لیتے ہیں۔ جس وقت آپ کا دور ہے، اس دور میں غزنی انتہائی علمی شہر شمار کیا جاتا ہے، تہذیب و تمدن، علم و حکمت کا اور ترقی یافتہ اور اہمیت کا حامل شہر سمجھا جاتا ہے۔ بڑے بڑے علماء، صوفیاء، تاریخ دان اور جغرافیہ دان آپ ہی کے شہر میں قیام پذیر تھے۔ آپ بھی مدرسے کے اندر پڑھے، اور وہاں پر جس شہر کے اندر یعنی غزنی کے اندر بڑے بڑے علماء موجود ہیں، آپ نے بھی اسی دور کے اندر علم دین حاصل کیا۔ آپ نے اچھی طبیعت پائی، شوق علم دین بچپن ہی سے رہا، اور آپ نے پوری زندگی علم دین حاصل کیا۔ آپ کے ملفوظات سے آپ کی علمی جو شخصیت ہے اس کا ایک نرالا ہی انداز نظر آتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے: املاء الخیر خیر من السکوت والسکوت خیر من املاء الشر، یعنی اچھی بات کہنا خاموشی سے بہتر ہے، اور خاموش رہنا بری بات کہنے سے بہتر ہے۔ سیدنا علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی کشف المحجوب میں فرماتے ہیں: کلام بولنا 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک کلام حق اور دوسرا کلام باطل۔ اسی طرح خاموشی بھی 2 طرح کی ہے، بامقصد فکر آخرت کے معاملات میں سوچنا، اور غفلت بھری معاذ اللہ گندے تصورات یا بے جا خیالات میں بھرپور۔ ہر شخص کو سکوت کی حالت میں خوب اچھی طرح غور کر لینا چاہیے کہ اگر اس کا بولنا حق ہے تو اسے بولنا چاہیے، وہ اس کی خاموشی سے بہتر ہے۔ آپ کا مرتبہ یہ کہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی کا گزر اس مدرسے کے پاس سے ہوا جہاں آپ علم دین حاصل کر رہے تھے، تو تمام احباب سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی سے ملنے کے لیے آگے بڑھے، جبکہ آپ کو اطلاع ہی نہ ہو سکی مطالعے کے سبب۔ پھر جب جیسے ہی آپ کو پتہ چلا، آپ بھی اٹھے سلطان محمود غزنوی کی طرف۔ جیسے ہی اٹھے تو سلطان محمود غزنوی نے آپ کو دیکھا تو اپنی نظریں جھکا لی اور فرمایا: اللہ کی قسم، یہ بچہ خدا کی طرف راغب ہے، ایسے طالب علم اس مدرسے کی زینت ہیں۔ آپ نے کئی شہروں کا سفر فرمایا علم دین حاصل کرنے کے لیے، بڑے بڑے علماء سے آپ نے اکتساب علم فرمایا۔ چنانچہ کشف المحجوب ہی کے اندر یہ بات موجود ہے کہ آپ نے جو سفر فرمائے، صرف جو خراسان کے مشائخ عظام تھے، 300 مشائخ کی برگاہ میں حاضری دی اور علم دین حاصل کیا۔ آپ کے اساتذہ کرام میں بڑی بڑی قداور شخصیات جیسا کہ رسالہ قشیریہ کے مصنف زین الاسلام حضرت سید ابو القاسم عبد الکریم بن حوازن قشیری شافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ اسی طرح آپ کے اساتذہ کرام میں سے ابو العباس احمد بن محمد اشقانی رحمۃ اللہ تعالی، ابو القاسم عبداللہ بن علی گرکانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور یہ وہ شخصیت جن کو لسان العصر تک کہا گیا۔ سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ تدریس بھی فرماتے، متلاشیان حق کو تلقین بھی فرماتے، کفار کو اسلام کی دعوت بھی دیتے، اور مسلمانوں کو بہتر اور اچھے انداز میں زندگی گزارنے کے اسلامی طریقہ کار سکھاتے، خود پڑھتے اور دوسروں کو پڑھاتے بھی تھے، اور لگاتار اکتساب فیض فرماتے رہتے اور دوسروں کو بھی فیض عطا فرماتے رہتے، سفر بھی کرتے رہتے، لگاتار علم دین پھیلاتے ہیں۔ لاہور میں جب آپ تشریف لائے تو بیرون پارٹی گیٹ آپ نے مسجد کا افتتاح فرمایا، نہ صرف افتتاح فرمایا، مالی مدد بھی فرمائی، اور مزدوروں کی طرح وہاں پر کام بھی کیا۔ باطنی امراض کے متعلق آپ کا علم انتہائی عمیق علم تھا، آپ بڑی گہرائی کے ساتھ باطنی امراض کو جانتے تھے،
جیسا کہ کشف المحجوب کے صفحہ نمبر 8 پر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے دور کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس زمانے میں پیدا فرمایا کہ جس میں لوگوں نے حرص کا نام شریعت، تکبر و حب جاہ کی طلب کا نام عزت و علم، لڑائی جھگڑے کا نام بحث و مباحثہ، ہذیان طبع کا نام معرفت نفسانی اور باتوں اور دل کی حرکت کا نام محبت، الحاد کا نام فقر، بے دینی اور زندگی کا نام فنا اور ترک شریعت کا نام طریقت رکھ لی ہے۔ اللہ مان سیدنا داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس سے باطنی امراض پر جو آپ کی عمیق نظر تھی وہ پتہ چلتی ہے۔ آپ نے کئی کتب تصنیف فرمائی ہیں، نہ صرف زبانی طور پر بلکہ تحریری طور پر بھی آپ نے لوگوں کو دین متین کی طرف بلایا، جیسا کہ منہاج الدین، دیوان، اسرار الخرق والمعونات، کتاب البیان لأہل العیان، بحر القلوب، الرعایہ بحقوق اللہ، کتاب فنا و بقا، شرح کلام منصور حلاج، ایمان۔ مگر افسوس فی زمانہ آپ کی کتابوں میں سے صرف کشف المحجوب ہی بآسانی دستیاب ہے۔ سیدنا داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ طریقہ تصوف کی حقیقت، مقامات صوفیہ کی کیفیت، صوفیاء کے عقائد کی وضاحت، صوفیاء کے رموز و ارشادات، دلوں میں محبت الہی کے ظہور کی کیفیت، محبت الہی کی معرفت میں رکاوٹ بننے والی عقلی اور نفسانی حجابات اور ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے طریقے، آپ کا حیرت انگیز حافظہ، آپ کے جو انداز ہے، آپ کی تحریر کے انداز کو دیکھ کر انسان عش کر اٹھتا ہے۔ آپ نے اپنے حافظے کی بنیاد پر کتاب اللمع، الرسالۃ القشیری اور طبقات الصوفیہ وغیرہ جیسی کم و بیش 22 کتب تصوف کی جا بجا اقتباسات تحریر فرمائے، اور اس کے علاوہ 236 آیات کریمہ، 134 احادیث اور 300 سے زائد اشعار اور بزرگان دین کے اقوال نقل فرمائے۔ اس کے علاوہ اپنے تجربات، مشاہدات کو بھی ان صفحات میں محفوظ فرمایا۔ کشف المحجوب تو علم کا بہت بڑا خزانہ ہے۔ کشف المحجوب ایسی لازوال تصنیف ہے جس میں بیک وقت کئی علوم کا خزانہ موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ مبارک کتاب صدیوں سے اہل علم کی توجہ کا مرکز رہی ہے۔ سیدنا فرید الدین عطار علیہ رحمۃ اللہ الغفار اپنے شرح آفاق کتاب تذکرۃ الاولیاء میں حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی، حضرت سیدنا ابو حازم مکی وغیرہ جیسے 8 بزرگوں کا تذکرہ کے لیے کشف المحجوب سے استفادہ فرمانا لکھا ہے۔ حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی نے نفحات الانس میں اس کتاب کے بارے میں ارشاد فرمایا، کشف المحجوب اس فن کے مشہور کتابوں میں سے ہے جس میں بہت سے لطائف و حقائق جمع ہیں۔ اسی طرح مخدوم بہار حضرت سیدنا شریف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالی نے اپنے مکتوبات میں کشف المحجوب کی اقتباسات کو بطور سند نقل فرمایا۔ محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء محمد بخاری چشتی رحمۃ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، جس سے پیر نہ ملتا ہو وہ اس کتاب کشف المحجوب کا مطالعہ کرے تو پیر مل جائے گا۔ حضرت علامہ فقیر محمد جرمی رحمۃ اللہ تعالی جنہوں نے بحاث ضروری لکھی اور اپنے دور کے اندر غیر مسلم نصارہ کے ساتھ علمی مذاکرات فرمائے، آپ فرماتے ہیں سیدنا داتا گنج بخش اولیاء متقدمین میں سے جامع علوم ظاہری و باطنی، عابد و زاہد، متقی، مظہر خوارق و کرامات اور حنفی المذہب تھے۔ ان کی کتاب کا اعتراف غیر مسلموں نے بھی کیا۔ ایک غیر مسلم نے آپ کی شرح آفاق کتاب کشف المحجوب کی تعریف یوں کی ہے، وہ کہتا ہے کہ اس بزرگ نے، یعنی اس کا ترجمہ یہ بنے گا کہ اس بزرگ نے عربی و فارسی میں بہت سی کتابیں تصنیف کی ہیں، چنانچہ کتاب کشف المحجوب بزبان فارسی تصوف کے علم میں ایسی لکھی ہے کہ اس کی ثانی روئے زمین پر نہیں ہے۔ جرمن مستشرقہ ڈاکٹر این میر شمل کشف المحجوب کے بارے میں لکھتی ہے، ان کی کتاب کشف المحجوب ابتدائی صوفیانہ نظریات اور اعمال کا ایک اہم ماخذ ہے اور فارسی زبان میں تحریر شدہ تصوف کے اولین نظریاتی کتب میں سے ایک ہے۔ سیدنا دات علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ حنفی المذہب ہیں اور نہ صرف حنفی المذہب ہیں بلکہ لوگوں کو بھی اسی کی تلقین فرماتے اور اسی پر ہی رہنے کی دعوت دیتے۔ شوافے سے اکتساب بھی آپ نے فرمایا، اور جو شوافے تھے یا کسی بھی دوسرے فقہ کے ساتھ تعلق رکھتے تھے جو کہ ہماری فقہ حنبلی ہے یا فقہ مالکی ہے، تو ان تمام پر بھی رہنے والوں کو آپ روکتے نہ تھے، مگر حنفیت کی ترغیب آپ زیادہ دلاتے تھے۔ غیر مقلدیت کے مقابلے میں آپ کے دور کے اندر ایسا نہ تھا کہ کوئی ایسا شخص بھی ہو کہ جو تقلید کا انکار کرتا ہو، اور اگر کوئی انکار کرتا یا اس معاملے میں کچھ کہتا تو آپ اس کو نصیحت فرماتے۔ کشف المحجوب کے اندر آپ کے فرامین موجود ہیں کہ آپ کس قدر تصوف کے اعلیٰ مرتبے پر فائز تھے، چند آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔
انسان کو تمام علوم کا جاننا ضروری نہیں، صرف اتنا علم حاصل کرنا لازمی ہے جسے شریعت مطہرہ نے ضروری قرار دی ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا طالب علم کے لیے لازم ہے بعمل بننے کے لیے علم حاصل کریں۔ اسی طرح آپ نے فرمایا لباس اولیاء کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنانے والا اپنے لیے آفت مول لیتا ہے۔ مزید فرمایا جسے اللہ پسند فرماتا ہے عوام اسے پسند نہیں کرتی، اور جس سے اپنا وجود پسند ہے اللہ عز و جل اسے پسند نہیں کرتا۔ مزید فرمایا برے لوگوں کی صحبت میں رہنے والا شرارت نفس کا شکار بن جاتا ہے، اگر بندے میں بھلائی اور نیکی ہو تو نیکوں کی صحبت میں رہنا پسند کریں۔ مزید فرمایا عمل کی روح اخلاص ہے، جس طرح جسم روح کے بغیر محض پتھر ہے، اسی طرح اخلاص بغیر عمل کے محض غبار ہے۔ آپ نے بہت ہی علمی طور پر جو ہے کام فرمایا۔ عقائد کے باب میں آپ نے بڑی پیاری پیاری باتیں فرمائیں۔ آپ نے افضلیت شیخین کا ذکر فرمایا، عقائد کا ذکر فرمایا۔ سیدنا داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ پوری زندگی خوب محبت و لگن سے خدمت دین کا کام سر انجام دیتے رہے، دکھ انسانیت کی خدمت کرتے رہے۔ آپ کا وصال پرملال اکثر تذکرہ نگاروں کے نزدیک 20 صفر المظفر 465 سن ہجری کو ہوا۔ آپ کا مزار آج بھی مرکز الاولیاء لاہور میں بھاٹی دروازے کے بیرونی حصے میں موجود ہے۔ اسی وجہ سے مرکز الاولیاء لاہور کو داتا نگر بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کے وصال کو تقریباً 900 سال گزر گئے، مگر آج بھی لوگ آپ کی برگاہ میں حاضری دیتے ہیں، اور آج بھی علماء کرام بھی حاضری دیتے ہیں، مشائخ اعظام بھی حاضری دیتے ہیں، دنیا بھر سے احباب تشریف لاتے ہیں۔ میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد ریاض ستار قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جن خصوصی شخصیات پاک و ہند کی شخصیات نے شرکت کی، ان میں سے چند کے نام خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شیخ الاسلام بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اسی طرح شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی جیسا کہ تذکرہ محدث دکن میں موجود، پیر میرعلی شاہ گولڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شہزادہ اعلی حضرت حامد رضا خان صدر الفاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی، خلیفہ اعلی حضرت محدث اعظم ہند ابو المحامد محمد محدث کھچوچوی، حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی، امام المحدثین حضرت علامہ مفتی سید دیدار علی شاہ محدث الورا نے بھی آپ کی برگاہ میں حاضری دی۔ شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے بھی آپ کی برگاہ میں حاضری دی۔ شیخ طریقت امیر علیہ سنت بانی دعوت اسلامی 1993 میں غالباً جب موسم حج آیا تو آپ سفر حج نہ فرما سکے، سفر مدینہ نہ فرما سکے، جس کی سبب آپ بڑے غمگین ہوئے، صدمے میں تھے۔ انہی حسرتوں کو لے کر آپ نے یہ اشعار فرمائے، کاش پھر مجھے حج کا اذن مل گیا ہوتا، اور روتے روتے میں کاش چل پڑا ہوتا، مجھ کو پھر مدینے میں اس برس بھی بلواتے، آپ کا بڑا احسان مجھ پہ یہ شہا ہوتا۔ پھر شیخ طریقت 12 ماہ کے سفر کے دوران جب مرکز الاولیاء لاہور میں تھے تو یہ استغاثہ لکھا، ہو مدینے کا ٹکٹ مجھ کو عطا داتا پیا، آپ کو خواجہ پیا کا واسطہ داتا پیا، دولت دنیا کا سائل بن کے میں آیا نہیں، مجھ کو دیوانہ مدینے کا بنا داتا پیا۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی کے مزار مبارک پر حاضر ہو کر پیش کر دیا۔ الحمدللہ عز و جل کچھ ہی دن بعد آپ کی شہر مدینہ کی صورت ہو گئی۔ الحمدللہ علی احسانہ سیدنا داتا گنج بخش